حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں صحرا ریگستان آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درختوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جابر، ان دو درختوں سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے آ رہے ہیں، تم پردہ کا انتظام کرو، یعنی آپس میں اکٹھے ہو جاؤ، آڑ بن جاؤ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پردہ بن جائے قضائے حاجت کے لیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے درختوں سے جا کر کہا تو انہوں نے فوراً تعمیل کی، تو وہ دو درخت آپس میں مل گئے اور آڑ بنا لی، اور درختوں کی اوٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا تو زمین خشک تھی اور بول و براز کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں حیران ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو حکم ہے کہ میرے فضلات کو جذب کر لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم آگے گئے، راستے میں چلتے ہوئے اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سانپ ظاہر ہو گیا، تقریباً 50 فٹ لمبا تھا۔ اس کی گردن اتنی موٹی تھی جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر ہماری سواریاں بدک گئیں۔ وہ اژدہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور کنڈلی مار کر دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا منہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک سے لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سخت پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اژدہے کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو اژدہا نظروں سے یوں غائب ہو گیا جیسے آسمان میں سما گیا ہو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بلا تھی، ہم تو ڈر گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنات کا قاصد تھا۔ میں نے جنات کے ایک گروہ کو مسلمان کر کے انہیں قرآن پاک کی ایک سورت یاد کرائی تھی۔ انہیں چند آیات میں متشابہ لگ گیا تھا۔ انہوں نے اس قاصد کو بھیجا جسے میں نے دوبارہ پڑھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔